نمبر 3 اخلاص و احتساب، صرف اللہ جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی جو محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا بدل مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے گی۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ سے۔ یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر دیجیے۔ کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنیٰ ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے۔ خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو۔ نسیان، بھول گئے، ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے، چلے اس میں خاک رابع عالم پاک، یہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بال پڑتا تو پڑتا، اس میں بھی غلط حرکت سرگرد ہو گئی۔ یا نمبر 3 جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرگرد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً ہوش میں آیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وان لم تغفر لي وترحمني لاكونن من الخاسرین۔ یہ دعا ہے، گڑ گڑا کر معاف کر، it will be written off, it will be expunged، محض کر دیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں، اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ جیسے کہ آج میں مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک مرتبہ
اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گر گیا، گرا ہوں لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا جب میں گرا تھا، کیونکہ آدمی کا پڑا نہیں رہتا فوراً اٹھنا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا جب اٹھ چکا ہوگا، کتنا انسٹنٹینیس ہے معلوم، یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوتی تھی جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سجدانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے، کوئی صحرا، نہ خود صحرا سے نکل سکتا، کیا اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے مضبوط ہے، اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کیا یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے، یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ، لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشیس ڈسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ انہیں مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی، کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کنسپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود رہتی ہے۔ کوئی بڑی پریمیٹو سے سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے، ان ویریس پروپورشنز۔ لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، کر سکتا ہے۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ پاور، وہ اتھارٹی۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے لا
او ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا، میں مفروض ہے بتاؤ، آپ نہیں یاد کر سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی، وہاں جا کر انسان کتنا ہاؤ ایز ہی ول فیل، نو فرکشن، وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی کرے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول میں، لیکن فرض کیجئے تو ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجیے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجیے، بھارت میں کر لیجیے، کوئی نہیں روکتا، لوگ لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے، از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ، آف دیٹ سسٹم۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ وہی ظالم ہے، ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ وہ تو کہ تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، وہ کہتے ہیں وہی پہ فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویئرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس در میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، آئی وانٹ ٹو ہیمر اٹ۔ اگر آپ خلافت راستہ کے دوران پیدا ہو گئے ہوتے، موسٹ فارچونیٹ، موسٹ ایزی، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہے، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجیے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجیے، جو چاہیے تقرب بالنوافل،
اب اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا۔ اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، منہ پر دے ماری جائے۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ بجل بصیرت کہہ رہا ہوں، میری پوری زندگی کے مطابق نچوڑ ہے۔ نماز منہ پر دے ماری جائے، روزے منہ پر دے مارے جائے۔ You reconcile yourself to that system. یہ میری بغاوت کے اوپر مت اترا۔ پہلا فرض یہ تن من دھن۔ You cannot reconcile with that system. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا، اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا، اس میں اچھی جائیداد بنانا، اس میں پیسہ جمع کرنا، اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں، سب کا سب حرام، مطلق حرام۔ پہلا کام یہ ہے اپنی جان، اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے، دیٹ از الاؤڈ، nothing more. This is the point. Crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں، وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائم ہو چکا تھا۔ اس کانٹیکس میں باتیں ہو رہی، نسل کی بات ہو رہی ہے، اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے، اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال، ساری باتیں all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے، ٹھیک ہے، چلو نوافل کی طرف، قرات کی طرف چلو، جتنا آگے سے آگے یتقرب الی العبد بالنوافل، ورنہ تقرب بالفرائض پہلے فرض کرنے، اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد ہے۔ ناؤ پلیز نوٹ دس ورڈ، جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے، یہ اسٹرگل اگینسٹ دیٹ سسٹم۔ لہذا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، integral part of the definition of a mu'min۔ اگر زندگی اس سے خالی ہے یا اتنی ہے، اور جتنی ہو جائے نفل کے درجے میں، اصل وقت اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف، دنیا کے حصول کے لیے، جتنا پھیل سکیں، جتنا پھل سکیں، جتنا پھول سکیں، جتنی جڑیں گہری جما سکیں، جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں،
جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں، ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا آپ کو تھوڑا سا دین کا کام بھی، آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. قسمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں قاضیوں کے، اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں لگاتی ہیں. They have to deceive themselves. ڈاکو لوگ جہاں صفات یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ دے کے گنڈے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی نیکی کا، پن کا، خیر کا کھاتا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل ہے یہ کس ماحول میں رہ رہے ہیں. بہت خوش قسمت ہوتا میں آپ، پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے، کوئی اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں، آپ حلال ذریعے سے کروا رہے ہیں. آپ بہت اچھا کھائیے، بہت اچھا پہنیے، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ. دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے، اپنے طور پر خرچ کریں گے. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں، 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیسے اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں، جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے، کسی اور کو نبی مان لیا، ان کے خلاف جنگ کرنی ہی کرنی ہے. لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے، صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ادھر یہ کی جائے. ان کے بڑے پیارے الفاظ تھے، ایبدل الدین وانا حی. کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے، اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں گا اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے امت میں کیا ہو گیا، تم جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، اسلام میں آ کے تم نرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ. تو اچھی طرح جان لیجیے، میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں، کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتاروں. یہ ہے اصل سے دین کا سارا اسٹرکچر ہی بالکل ریورس ہوگا. دی ہول ویری اسٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں. آخر حقوق والدین بھی تو ہے نا، آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا. یہ حقوق والدین جو ہے وہ مہاجرین کو یاد نہیں آئے، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے، بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو سینٹسٹ تھے نا، پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہا کہا تھا، بے وقوف لوگ ہیں یہ. انہوں نے کہا آپ نے سفہا، یہ سوچ، یہ سینٹسٹ. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. فرق ہے، اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، نوافل ہے، نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجیے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجیے، روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجیے. سارے میدان پہ، علم میں، پروفیشن میں، کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجیے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%، 60%، 70%، 90% کافر ہے.
اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے جس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا کہ نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو نماز سے. کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ مثل لیک دین فلاح فطری ان عقیم الدین. نماز اس کے لیے سبسرنیت ہے، اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام میں 24ویں رکوع میں قتال شروع ہو. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہے وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑے کو تھے، خود تو رکھتے نہیں تھے، کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں، غارت گری میں، جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج، کیا ہوا؟ پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اونٹ تو کر جاتا ہے. چاہیے تھا انہیں گھوڑا، لہٰذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا، پیاس کا، بھوک کا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے تو سوال کیا کرے. تو ساما یسوم عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا، انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ، چھوڑ دیجیے، اس بات پہ لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہے اس مقصد کے